تھوتھا چنا باجے گھنا، جو چنا اندر سے خالی ہو گیا، کیڑا کھا چکا ہے، اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے ڈل ہو جائے گی۔ تو وہاں تھوتھا چنا، کھوکھلا چنا، باجے گھنا، اس کی آواز جو ہے زیادہ آتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ بڑھ چڑھ کر کے ہم دیکھیں جی ہم تو اسلام لے آئے، ہم تو بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے۔ حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے خصوصی حصہ رکھنا ہے۔ یہ جو وہ لاتے تھے اپنے دین کو، تو فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ کو معلوم ہے، اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے۔ آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے، یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے، یا یہ کہ خالی اسلام؟ زیرو لیول۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ دیکھیں جی ہم تو اطاعت قبول کر رہے ہیں، آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، فلاں سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، آپ کے ساتھی اتنے شہید کیوں، ہم نے تو جنگ نہیں کی، ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں۔ تو گویا کہ احسان ہے ہمارا۔ یمنون علیک، مننا یمنو احسان دھرنا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تم اسلام میں آ گئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیفیت اثبات الاسلام بغیر الایمان یہ مستقل نہیں، یاد ہے جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لا کر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو، یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لا رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور یہ غیب کا لفظ ہماری نسبت سے ہے، نوٹ کر لیجیے اسے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، صرف ہر شے اس کے لیے شہود ہے، ہر شے ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں۔ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے جو ہمارے لیے غیب ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو۔ اچھا اب پھر پہلی دو آیات کی طرف آ جائیں۔ اسلام ایمان علیحدہ نہیں، ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل۔ گویا کہ ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے۔ دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں، عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں۔ اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 10 کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچاتا، نجات دے۔ سوال یہ انداز، یہ قرآن کا بھی انداز ہے، حضور کا بھی انداز ہے۔ پہلے سوال کیا جائے تاکہ اذہان سوچنے کی طرف آمادہ ہو، تیار ہو جائے جب آگے کیا بات آ رہی ہے۔ حضور بھی سوال کیا کرتے ہیں، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر۔ پھر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے۔ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی کٹوری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی۔ قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے،
بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی۔ اچھا بھائی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ، اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع ہو، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب تک جہنم میں جائیں۔ یہ مفلس، یہ انداز تھا، یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے داروں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو، یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ اب یہاں ایک منٹ توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے، اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ، تمہاری آرزو ہے، دل کا امانیوں کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کی۔ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے نہیں ہے۔ ننجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے، قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر معنی کا خزانہ۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اب جواب سنیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بات وہی ہو گئی، وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے۔ اسی کو سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات میں؟ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے، دنیا کی اعتبار سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ، قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھ گئے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا اگر تمہارے پاس علم حقیقت۔ اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no iman without jihad fi sabilillah, there can be no salvation on the day of judgment without jihad fi sabilillah۔ اس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا۔ اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں۔ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دیا۔ یہ بھی جوڑا وہی ہے، عام اور خاص، لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی۔ اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، کل 14 آیتیں۔ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے
یہ آیت نمبر